الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں. میری لاج رکھنا اے رب محمد، میں تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ پر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ. سچ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو
دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رب و رحمان ہوا مٹھی سے بدتر بول پڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھائی رمضان او بھائی رمضان ڈر جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے وہ بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے رب کے تھے بندے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت کھانے تھرائے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق سبھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چڑیا کلمہ پڑھتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے ہیں دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے ہیں سبھی جن و بشر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ سب سے پہلے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم خدا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور رسول پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اللہ مجھے اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع تھا توحید باری تعالیٰ، اور آج کا جمعہ بھی ہمارا اسی توحید باری تعالیٰ کے اوپر ہوگا کہ توحید باری تعالیٰ اس کی اشد ضرورت ہے ہر ایمان والے مومن کے لیے کہ توحید باری تعالیٰ وہ سمجھے کہ توحید باری تعالیٰ ہے کیا۔ توحید باری تعالیٰ ہے کیا، یہ ہر مرد عورت، مومن مرد عورت سبھی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے اور اس پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر اس پر ایمان کوئی جو ہے وہ نہ ہو، اگر ایمان کا ایک حصہ بھی اس پر نہ ہو، اگر شک کا شعبہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو ایمان جا سکتا ہے، ایمان جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کے 3 بنیادی حصے بتائے گئے ہیں۔ توحید کے 3 بنیادی حصے بتائے گئے ہیں۔ ایک توحید الربوبیہ، نمبر 1 توحید الربوبیہ تھا، یہ ایک حصہ بنیادی حصہ ہے توحید کا، توحید ربوبیہ تھا۔ دوسرا حصہ توحید الالوہیہ تھا، اور تیسرا حصہ توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 بنیادی اس کے حصے ہیں توحید کے۔ نمبر 1 توحید ربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ یہ تینوں پر ایمان ہر بندہ مومن کا ہونا ضروری ہے۔ توحید الربوبیہ کیا ہے؟ توحید الربوبیہ وہ یہ ہے کہ خالق کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا، جس نے یہ آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا اور سمندروں کو چلایا اور آسمان سے بارش کو برسایا اور ہوا کو چلایا، سورج سے کرنوں کو، روشنی کو ظاہر فرمایا، دن کو لایا، رات کو اوڑھنا بچھایا، یہ کون ہے؟ وہ ایک خدا ہے، وہی توحید الربوبیہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنا توحید الربوبیہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا توحید الالوہیہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ذکر جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ 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 اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ایک واحد خدا کے لیے۔ روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ اس خدا کے لیے ہے۔ ذکر کرنا کس کے لیے ہے؟ اس خدا کے لیے ہے۔ اور عبادات جتنی بھی کرنی ہے، دعائیں التجائیں کس کے لیے ہے؟ اس خدا کے لیے ہے۔ اور فرمایا اسی طرح حج کس کے لیے ہے؟ عمرہ کس کے لیے ہے؟ اس خدا کے لیے ہے۔ یہ ہے توحید الالوہیہ، یعنی کہ ساری عبادات، ساری سجدوں کی لائق ذات وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی خدا لم یزل ہے۔ اب تیسرا فرمایا توحید الاسماء والصفات، وہ کیا کہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اللہ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی سمیع نہیں ہے، یعنی کہ اللہ جیسا کوئی سننے والا کائنات میں ہے نہیں ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ جیسا کائنات میں سننے والا کوئی نہیں ہے،
اور اللہ جیسا بصیر دیکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے جیسا اللہ دیکھ رہا ہے، کائنات میں ایسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسی صفت کسی کے پاس نہیں ہے جو خدائے لم یزل کی ہے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسے نہیں دیکھتا جیسے اللہ سن رہا ہے، کائنات میں کوئی ایسے سن نہیں سکتا جیسے اللہ رحیم ہے، کائنات میں کوئی ایسا رحیم نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کریم ہے، کائنات میں کوئی ایسا کریم نہیں ہو سکتا جیسے اللہ رحمان ہے، کائنات میں کوئی ایسا مہربان نہیں ہو سکتا جیسے اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کائنات میں ایسی محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو کائنات کو چلانے والا ہے، جو زمین کو بچھانے والا ہے، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو دریاؤں کی طغیانی کو چلانے والا ہے، جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، جو آسمان سے بارش کو برسانے والا ہے، جو زمین سے پانی نکال کر اپنی انسانیت اپنے بندوں کو پلانے والا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہی لم یزل ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی معیز ہے، وہی رحیم ہے اور وہی جبار ہے، اور اسی کی پکڑ ان بطش ربک لشدید ہے۔ وہی علیم ہے، وہی عظیم ہے، وہی بصیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، اس کا سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنانا ہر بندہ مومن اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ذرا بتا تو صحیح نا، اللہ کی توحید بیان تو کر۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو قرآن اپنے انداز میں، اپنی شان میں قرآن بول بول کر بتائے گا۔ بندے پوچھنا چاہتا ہے اس خدا کی شان، پوچھنا چاہتا ہے اس خدا کا مقام، پوچھنا چاہتا ہے اس خدا کی ربوبیت کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، تو پھر قرآن کہتا ہے دیکھ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت، امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ ذرا دیکھ تو لیجئے۔ فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا آدم تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو نے میری توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے فرمایا اے شیس تو نے کیا کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ کریم خدا فرماتا ہے تو نے میری توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اے نوح تجھے میں نے مبعوث فرمایا ہے، نبی بنایا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم خدا فرماتا ہے کہ تو نے توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ نے فرمایا اے یونس تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو نے میری توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ الغرض موسیٰ کلیم ہوں یا کہ عیسیٰ روح اللہ ہوں یا داؤد علیہ السلام ہوں یا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہوں جن کو آرے کے اندر چیرا جائے، یا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں جن کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، یا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہوں جن کی بیماری اس قدر بڑھ جائے کہ جسم کا ہر اعضاء اس بیماری کی وجہ سے مفلوج ہونے لگ جائے،
اللہ فرماتا ہے میرے ایوب تو نے کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قید میں ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یوسف تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو نے میری توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی باپ کی آپس کا فراق، محبت بے بہا تھی، لیکن فراق 40 سال کا گیپ، نہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ باپ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، باپ بھی اللہ کا رسول ہے، بیٹا بھی اللہ کا رسول ہے۔ دیکھو کتنا پیارا جو ہے وہ منظر ہے جب باپ بھی اللہ کا نبی اور بیٹا بھی اللہ کا نبی، لیکن درمیان میں جدائی اتنی کہ 40 سال کا۔ فرمایا اے یوسف تو اپنے باپ سے جدا ہے، لیکن تیری زبان پر توحید میری ہونی چاہیے۔ اے ایوب بیٹا تیرا جدا ہے، تجھ سے جدا ہے، تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن تیری زبان پر توحید میری ہونی چاہیے۔ اللہ کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تو نے کہنا ہے لوگوں سنو کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، واحد خدا ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ اس دریائے نیل کو پار کر رہے ہیں، پیچھے سے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے الہ مانتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کراس کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم میری حمد بیان کرنا، میری تعریف کرنا، میری جو ہے وہ توحید بیان کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں دیکھو وہ میرا خدا ہے، وہ کریم خدا ہے جس نے ہمیں اس بدبخت فرعون سے بچایا ہے، اس مشکل سے نکالا ہے۔ وہ دیکھو فرعون جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اب دیکھو اسی پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تو نے کیا کرنا ہے؟ میں خدا کی توحید بیان کرنی ہے، توحید باری کا۔ حضور علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا سجایا، پیغمبر آئے، انہوں نے توحید باری تعالیٰ کا بھی درس دیا، رسالت کے بارے میں بھی بتایا کہ ان قریب وہ محمد آئے گا، وہ احمد آئے گا، وہ پیارا آئے گا، وہ اللہ کا یار آئے گا، وہ اللہ کا حبیب آئے گا، وہ امت کا غمخوار آئے گا، وہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو سینے سے لگانے والا آئے گا، وہ بیٹیوں کو عزت دینے والا آئے گا، وہ بیٹیوں کے سروں پر اپنی کملی چادر بچھانے والا آئے گا، وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو کھینچ کر لانے والا آئے گا، وہ جنت کا دروازہ باپ کو بنا دینے والا آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، بتاتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب محمد تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب محمد تو نے توحید کا درس دینا ہے، تو نے میری توحید کے ڈنکے بجانے ہیں۔ اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے رشتہ داروں کو، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، قبیلے داروں کو بلایا جنہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے بتوں کی قطاریں لگائی ہوئی تھی اور کہتے تھے ان کے آگے چڑھاوے چڑھا کر کہتے تھے یہ لات ہے، یہ منع ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ آندھی دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ پھلوں میں کمی کرنے والا، یہ پھلوں میں زیادتی کرنے والا، یہ جو ہے وہ می برسانے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیوں دینے والا، یہ جو ہے وہ رخصتیاں کرنے والا، یہ شادیاں کروانے والا، یہ جوڑے توڑوانے والا۔ انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر انہیں بتا دے کہ خدا ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ واحد ہے۔ بیٹے دینے والا وہی خدا ہے، رزق دینے والا وہی خدا ہے، بیٹیاں دینے والا وہی خدا ہے۔ وہ چاہے
تو اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو ایک بیٹی نہیں 9 بیٹیاں عطا فرما دے۔ وہ چاہے تو اپنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹا نہیں 11 بیٹے عطا کر دے۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب محمد کی نسل بیٹی سے چلا دے، بیٹے سے نہیں۔ قاسم دے کر واپس لے لے، طاہر دے کر واپس لے لے، ابراہیم دے کر واپس لے لے، عبداللہ دے کر واپس لے لے، اور کہے اے میرے محبوب محمد تیرے بیٹوں سے نسل نہیں بلکہ تیری بیٹی، تیری شہزادی فاطمہ الزہرا سے ایسی نسل پیدا کروں گا جو کربلا کی زمین پر اپنے 72 تن بھی شہید کروا دیں گے اور نیزے پر پھر بھی قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ قیامت آئے گی تب آئے گی جب اے میرے محبوب محمد تیری ذات کا، تیری آل کا، تیری بیٹی، تیری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل کا ایک بھی زمین پر باقی نہ رہے گا، پھر قیامت کو لاؤں گا۔ فرمایا وہ محبوب محمد تجھے بھی حکم یہی ہے کہ توحید باری تعالیٰ ان کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بہت زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ موضوع جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بڑے بڑے جو ہے وہ کلبوں میں، بڑے بڑے جو ہے وہ اداروں میں اس قدر جو ہے وہ خدائے لم یزل کا انکاری موجود ہیں کہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر کو جھانکیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ کیا ہم بھی قولوا لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والے ہیں یا کہ دل سے بھی کہنے والے ہیں؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کچھ دہریے یعنی کہ خدا کے انکاری آ گئے، فقہ کے امام بہت بڑے ہیں، آ کر کہتے ہیں تیرا نام سنا ہے، تیرے علم کے بڑے چرچے ہیں، بڑی تیری واہ واہ ہے، ہمیں عقلی دلیل دے، قرآنی حدیثی نہیں، کیونکہ ہم تو خدا کو مانتے نہیں، لہذا ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے نہیں، لہذا نبی کے فرمان کو بھی نہیں مانتے، لہذا ایسی دلیل دے جو کہ عقلی دلیل ہو اور وہ ہماری عقل میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر ایسی دلیل تو نہ دے سکا تو اس تلوار کے ساتھ تیرا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے رک جاؤ، میں ابھی اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں عقلی دلیل چاہیے خدا کے وجود کی کہ خدا ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، یہ ایسے چل رہا ہے نظام، یہ بن گیا، یہ چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمایا رک جاؤ، ابھی میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں۔ تیسری دفعہ وہ بڑے غصے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، داعیے خدا کے منکر کہتے ہیں بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، کون سی ایسی ٹینشن اور پریشانی میں گم ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی بن گئی ہے، وہ جب بنی ہے درخت جو ہے وہ خود بخود کٹ رہے تھے، اس کے پھٹے بن رہے تھے، اور پھر میخوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ پھٹے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تھے، اور پھر بہت بڑا ایک جہاز بن گیا کشتی نما پانی کے اوپر چلنے والا، اور اس میں ہیرے جواہرات، سونے، چاندی اور دیگر بڑی بڑی دھات کا کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ جہاز وہ بیڑا چل رہا ہے سمندر میں، اور جہاں اسے رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو سامان وہاں رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے، اور جہاں جس کو اس نے اتارنا ہوتا ہے اتار دیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر اور اس میں ایک جہاز کشتی نما وہ چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے،
اس سے کوئی چیز اتارنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی چیز رکھنے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات کی فوراً ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھنے آئے ہیں، تو لگتا ہے تو یہ تو عقل کا مریض ہے، اس سے تو خود نہیں پتا کچھ چیز کا، چلو چلتے ہیں۔ جب جانے لگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیوں جاتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عقل کیسے مانے کہ خود بخود درخت کٹ جائیں، عقل کیسے مانے کہ خود بخود پھٹے بن جائیں، عقل کیسے مانے وہ خود بخود ایک جہاز کی شکل بن جائے، عقل کیسے مانے کہ اس کے اوپر سامان اور کاروبار کے معاملات رکھے جائیں اور خود بخود وہ رکے، خود بخود وہ چلے، خود بخود وہ سامان کو اتارے، خود بخود وہ سامان کو لوڈ کرے، یہ کیسے عقل نہیں مانتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عقل کے اندھو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب خود بخود درخت نہیں کٹ سکتے، پھٹے نہیں بن سکتے، جہاز نہیں بن سکتا، چل نہیں سکتا سمندر میں، سمندر کی موجوں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا، تو پھر بتاؤ ذرا اس کائنات کو بغیر چلانے کے کیسے یہ چل رہی ہے؟ بغیر کائنات کے چلانے والے کے بتاؤ یہ کیسے سورج نکل رہا ہے، یہ کیسے غروب ہو رہا ہے؟ بتاؤ بغیر چلانے والے کے دن کیسے آ رہا ہے، رات کیسے ہو رہی ہے؟ بتاؤ بغیر چلانے والے کے یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہی خدا لم یزل ہے۔ میں وہ عقلی دلیل جب ان کے ہاں پہنچتی ہے تو فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں، کہتے ہیں ہاں ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہاں وہ ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہریے آئے، کہتے ہیں خدا کیسے ہے، کیسے اس کا وجود ہے۔ آج ایمان لا کر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے؟ تو سارے کہیں گے مانتے ہیں خدا ہے۔ تو پھر جب مانتے ہیں کہ خدا ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب مانتے ہیں کہ خدا ہے پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب مانتے ہیں کہ خدا ہے پھر ہم زنا کیوں کرتے ہیں، شراب کیوں پیتے ہیں، غیبت کیوں کرتے ہیں، تہمتیں کسی کی دی بہن پر کیوں لگاتے ہیں، کسی کی بیٹی ماں پر جو ہے وہ ایسے الفاظ ایسے جملے کیوں کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے؟ ہم سود کیوں کھاتے ہیں، دودھ میں پانی کیوں ملاتے ہیں، اور اسی طرح گندم میں دیگر چیزوں میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کی نوک کے ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ 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 ہے، پر جو ہے نا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ جو زبان کہے دل اس کے اوپر تصدیق لگا دے، مہر لگا دے، یہ ایمان ہے، یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر زبان کے اوپر ہم اللہ 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 کرتے رہے، کہتے رہیں، اگر دل میں اس خدا کو نہ بسائیں، اس خدا کو نہ لائیں، دل میں اس کی تصدیق نہ کریں کہ خدا ہے، اگر میں یہ ملاوٹ کروں گا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے خدا پوچھے گا، عذاب دے گا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جیسے ہم زبان کی نوک سے کہہ رہے ہیں خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دل سے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب اس مطابق حقائق سنیے، صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے اینٹ کا تکیہ لگا کر سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر رونے لگ جاتے ہیں، گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کم و بیش اتنا حصہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی شہنشاہت ہے، آپ کی بادشاہت ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے،
اگر اس خدا نے عمر سے پوچھ لیا عمر اس کا حساب دے، تو میں عمر اس خدا کی بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا، کیسے کھڑا ہوں گا؟ فرمایا نہر فرات، اگر اس کی پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے کوئی بکری اگر اس کی ٹانگ پھنس جائے اور اس میری رعایا میں، میری حکومت میں خدا نے وہ پوچھ لیا عمر بتا تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں، تیرے دور حکومت میں یہ میرے جانور، میری بکری وہاں سے گزرتی ہوئی پھنس گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، عمر بتا تو کیا کر رہا تھا، تو نے کیسے یہ کام نہیں کیا؟ فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حساب کیسے دوں گا؟ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون بڑے بڑے عیباں والے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب اس بات کے اوپر ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے کہ خدا ہے، دل تصدیق کر رہا ہے کہ خدا ہے، اس لیے زمین پر سو کر اس پتھر کے اوپر یا اینٹ کے اوپر سر رکھ کے رو کے بتا رہے ہیں قیامت تک امت کو، آنے والی امت کو، امت محمدیہ کے غلاموں کو کہ یاد رکھ لو عمر جو مراد مصطفیٰ ہے وہ رو رو کے بتا رہا ہے کہ کاش کہ عمر یہ پتھر ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں پیش نہ ہوتا اور خدا اس عمر سے کوئی سوال نہ کرتا، پوچھتا نہ، اور جو ہے وہ عمر یہ کیسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دے گا؟ یہ ہے زبان اور دل کی توحید، دل سے تصدیق کہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے۔ انہی کا بیٹا عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، جب اس کے قریب ہوا اسے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں کس کی ہیں؟ بکریاں چرانے والے نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں اس کا غلام ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں جنگل میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ایک بکری بیچ دو کیونکہ تیرے ساتھ مالک تو نہیں ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے، مالک نہ ہو، سونا پڑا ہے پڑا رہے، چاندی پڑا ہے پڑا رہے، پیسے پڑے ہیں پڑے رہے، گندم پڑی ہے پڑی رہے، مال ہے وہیں پر رہے، اس میں ایک کبھی نہ آئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا مالک تو موجود نہیں ہے، ایک بکری مجھے بیچتے ہو، ایک بکری مجھے بیچ ڈالو، مالک کو کیا سے پتا چلے گا؟ اتنی بکریوں میں سے ایک بکری چلی گئی تو کیا خبر ہوگی اسے؟ اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ ظاہری مالک ہے جو نہیں دیکھ رہا، جو میرا حقیقی مالک ہے خدا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس جنگل میں بھی میرا خدا، میرا مالک جو حقیقی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں یا میں 1 نمبری کر رہا ہوں، لہذا میں نہ دنیا والے مالک کے خلاف جاؤں گا نہ اس حقیقی خدا کی بارگاہ میں پردے میں اوجل ہوں گا، وہ حقیقی خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر کو یہ دل پر اتنی چوٹ لگی، آپ اتنے روئے، آپ اتنا روئے، اتنے روئے، آپ فرمانے لگے اے نوجوان میں دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کہتا ہے، میں یہ مان گیا ہوں کہ تو واقعہ اس اللہ کو پہچانتا ہے، اس خدا کو پہچانتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی توحید کو تو دل و جان سے مانتا ہے۔ فرمایا یہی دل و جان سے جو بندہ توحید کو مان لیتا ہے، نہ وہ چوری کرے، نہ وہ زنا کرے، وہ نہ شراب خوری کرے، نہ وہ نماز کو چھوڑے، نہ وہ قرآن کو چھوڑے، وہ نہ نبی کے فرمان کو چھوڑے، کیونکہ اس نے توحید کو مان لیا ہے۔ دوسری فرمایا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے باپ کا، پھر بیٹے کا، اب پھر باپ کا، سن لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دور حکومت میں آپ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے 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 آپ جو ہے نا رات کے وقت ایک مکان پر پہنچے کہ دیکھیں کہ اس گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ یہ حکمران تھے، یہ امیر المؤمنین تھے، اور جب یہ ایسے امیر المؤمنین تھے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، بڑے انعامات اور اللہ تعالیٰ نے پھر برسائے ہیں۔ چلتے آ رہے ہیں تو ایک دیوار کے ساتھ جیسے ٹیک لگائے نا
اندر سے ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی اس طرح کرو، آج دودھ تھوڑا کم ہے، اس میں پانی ڈال دو، دودھ کم ہے اس میں پانی شامل کر لو، کیوں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا اور کچھ درہم و دینار زیادہ آ جائیں گے اور ہمارا گزر بسر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹی کو، اب بیٹی ماں کو کہتی ہے ماں میں ایسا نہیں کر سکتی، تجھے پتہ تو ہے یہ عمر کا دور ہے۔ ماں کہتی ہاں پتہ تو ہے یہ عمر کا دور ہے، پتہ کتنا سخت ہے، چوری کرنے والے کو، ملاوٹ کرنے والے کو، زنا کرنے والے کو، سود خور کو، شراب خور کو کس قدر جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، شرعی سزا جو محمد رسول اللہ نے تائید کی ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹی رات کا اندھیرا ہے، چار دیواری ہے، دروازہ بند ہے، ہر طرح سے اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھاٹی رات ہے، چاند چھپا ہوا ہے، لہذا اب کون دیکھ رہا ہے، تو پانی ڈال، عمر کو کون بتائے گا، تو میری بیٹی میں تیری ماں، میں تیری ماں تو میری بیٹی، تو اب تیرے اور میرے سوا کون ہے؟ تو فوراً اس لڑکی کی زبان سے نکلتا ہے ماں ہاں میں اور تو موجود ہے، میں بیٹی تو ماں ہے، تو ماں میں بیٹی دونوں موجود ہیں، اور یہ یاد رکھ لے یہاں پر تیسرا عمر موجود تو نہیں ہے، پر عمر کا خدا مالک لم یزل حقیقی خدا وہ وحدہ لا شریک وہ معبود برحق جس نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس نے فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ، جس نے فرمایا ہے ان السمیع والبصر، جس نے فرمایا ہے سمیع بھی بصیر بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، جو علیم بذات الصدور بھی ہے، جو وما خلقنا السماوات والارض ہے، جو تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہی مہربان آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو ماں کیا ہوا، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں لیکن اس حرام کام میں میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گی، میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں پر اس گناہ کے کام میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں پر میں نبی کے فرمان سے من غش علیہا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی حضور نے فرمایا وہ میں محمد کی آل، میں محمد کی امت، میں محمد کے امتیوں میں سے نہیں ہے، وہ نکل گیا۔ کہتی ہے ماں پھر میں یہ نہیں کروں گی۔ پیچھے دیوار کے سامنے دیوار کے اوڑ میں عمر بن خطاب یہ سارا مکالمہ سنتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد عمر بن خطاب فرماتے ہیں اے میری اہلیہ، اے میری زوجہ محترمہ، آج ذرا تجھے میں ایک گھر میں لے چلوں۔ کہتی ہے خیریت ہے سرتاج، خیریت ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہاں آج ہم اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی شادی کا رشتہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتی ہے خیریت ہے؟ رات کے لمحات میں آپ کا یہ جو ہے وہ بدل جانا، کسی کا رشتہ طے کر لینا، یہ کیسے ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، اس گھر میں جانا ہے، اس کی ماں سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے، لہذا اسے کہہ دینا عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی بیٹی ہے، انہیں کہہ دینا امیر المؤمنین نہیں، آج ایک باپ کا، ایک بیٹے کا باپ آج ایک امیر المؤمنین کی بیوی نہیں، ملکہ نہیں، شاہد والی عورت نہیں، بلکہ تیرے گھر میں ایک بیٹے کی ماں آئی ہے، لہذا اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جا۔ اور سامنے دروازے پر بادشاہ امیر المؤمنین نہیں آیا بلکہ ایک جو ہے وہ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا اور محمد رسول اللہ کا غلام چل کر آیا ہے، لہذا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عبداللہ سے کر دیں۔ اگر سمجھ آئیے تو بلند آواز سے کیا دیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے اس کا رشتہ مانگا اور ان کا رشتہ کروایا، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ بچی جانتی ہے وہ خدا ہے،
یہ بچی جانتی ہے توحید کو، زبان کے ساتھ بھی مانتی ہے، دل کے ساتھ بھی اس کے اوپر تصدیق کرتی ہے کہ میں تنہا ہوں لیکن خدا میرے ساتھ ہے، ماں میرے ساتھ ہے، تیسرا کوئی نہیں لیکن خدا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا لیکن خدا سن رہا ہے، کوئی نہیں پرکھ رہا لیکن خدا پرکھ رہا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کو توحید پر عمل کرنے والا بنائے۔